آپ بیمار تھے، کمزور تھے. صحیح. فرمایا یا اللہ کے رسول میں آپ کے سنگ اٹھاؤں گا. جی. قبیلے والے حضرت یہ ساتھ دیں گے، پتلے دبلے سے چھوٹے سے بچے. وقت نے ثابت کر دیا کہ حضرت علی نے کب کب کہاں کہاں ساتھ دیا. یہاں وہ مجھے بتانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ سب لوگ واقف ہیں. صحیح بات. بالکل جناب. یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک پر، اور سنیں گے اپنا ریڈیو نیو یارک پر. آج کی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ بہت اہم ایک ٹاپک ہے، جو کہ یقیناً طور پہ اسلام سے اس کا تعلق ہے، اور ہمارے آخری نبی کے حوالے سے آج گفتگو جاری ہے. اور یقیناً آپ لوگوں کو یہ گفتگو پسند بھی آئے گی، اور اپنے کمنٹس، اپنی ای میلز، اپنے میسیجز ہمیں ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے. کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور پھر اس طرح آج کی پوڈ کاسٹ کو ختم کریں گے. جی جی بس. اب یہ شرک ہے وہ شرک ہے، جو یہ شرک ہے وہ شرک ہے. یہ خارجیوں کا طریقہ کار تھا. اچھا. یہ شرک ہے وہ شرک ہے. جی. یہ خارجیوں کا طریقہ کار تھا صحیح. کہ انہوں نے قرآن کی وہ صورتیں جو اللہ نے کفار و مشرکین کے لیے نازل کی، وہ انہوں نے مسلمانوں پہ چسپا کر دی. صحیح. تو میں تو نہیں یہ کہوں گی، یہ خود مشرک ہے. صحیح. اور دائرہ اسلام سے خارج ہے میرے حساب سے. صحیح. مادات کرنے کے حوالے سے قرآن کریم میں کیا آیت نازلی، کچھ کا حوالہ دیا، کچھ سن لیجئے. صحیح بولیں. سورہ الفاتحہ آیت 8 اور 9. اچھا. اور ہم نے تجھ کو بھیجا احوال سنانے والا، خوشی اور ڈر سنانا تھا، تاکہ تم لوگ یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پہ، اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب رکھواؤ، صحیح. اور اس کی پاکی بولو صبح و شام. اور جو لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تجھ سے، وہ ہاتھ ملاتے اللہ سے، اور اللہ کا ہاتھ ہے اوپر ان کے ہاتھ کی. صحیح. رب العالمین کہہ رہا ہے نا کہ یعنی مدد کرو میرے محبوب کی. صحیح. اس کی پاکی بولو، صحیح. اس کا ساتھ دو. اس کا مقصد یہ ہے. پھر سورہ شعراء آیت 10 to 17. صحیح. اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بیان کیا گیا قرآن میں، جب ان کو نبوت عطا کی گئی. صحیح. سورہ شعراء 10 to 17. جی. اور جب اللہ نے موسیٰ کو کہا اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے راہ حق پہ بلاؤ، جی. تو موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھے، تو میرا دل دکھتا ہے اور میری زبان دکھتی ہے. جی. تو ہارون کو میرا نائب بنا دیجیے اور اسے کہیے کہ میرے ساتھ چلے. صحیح. حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی. نبوت آپ کو عطا کی گئی تھی، آپ کے بھائی کو ہرگز نہیں. صحیح. لیکن رب العالمین نے فرمایا جب تمہیں نبوت دی ہے تو بھائی کو کیوں ملا رہے ہو؟ صحیح. مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ نہیں کہ مدد لینا جائز نہیں ہے. نہیں، رب العالمین نے ان کی درخواست کو قبول کیا، اور ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت دی گئی، اور پھر دونوں بھائیوں نے دعوت حق کا آغاز کیا. اور پھر قرآن میں ایک جگہ اور آیا میرے حبیب. اب یہ رب العالمین فرما رہے اپنے محبوب سے، جی. میرے حبیب آپ دعا مانگی مجھ سے جی. کہ مجھے داخل کرنا سچائی کے ساتھ، جی. اچھی طرح سے، اور نکالنا سچائی کے ساتھ، اور دینا اپنے پاس سے انتہائی طاقتور مددگار. اوکے. یہ رب العالمین کیوں کہہ رہا ہے؟ قرآن میں ہے. جی. کیا بے شک میں وہ آیت نمبر نہیں لا سکی ہوں، جی. جی. لیکن یہ مجھے معلوم ہے کیونکہ میں قرآن پڑھی ہوں، تو یہ آیت میری نظر سے گزری. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. تو پھر رب العالمین کیوں کہہ رہا ہے لیکن دعا مانگو، مجھے داخل کرنا سچائی کے ساتھ، مجھے نکالنا سچائی کے ساتھ، اور مجھے یہ دینا اپنے پاس سے انتہائی طاقتور مددگار. چاروں خلفائے راشدین، دیگر صحابہ کرام، ہسٹری بھری ہوئی جو آپ کے مددگار تھے. بات شرکی ہو رہی ہے. جی. اگر میں شرکی بات کروں، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا. صحیح. تو رب العالمین نے فرمایا فرشتوں سے سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کر لیا. صحیح. شیطان نے نہیں کیا. جی. پہلے وہ فرشتوں کا سردار تھا، انتہائی خوبصورت تھا، بڑا عبادت گزار تھا.
نافرمانی کی، شکل خراب ہو گئی، راندہ درگاہ ہو گیا. اس نے کہا یہ تو خاک کا پتلا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ میں تو آگ سے بناؤں، صحیح بات. میں زیادہ عظیم ہوں، تم نے مجھے کیوں نہیں اپنا خلیفہ بنایا؟ اس مٹی کے پتلے کو خلیفہ بنایا، میں سجدہ کروں؟ نہیں، وہ شرک نہیں تھا. حالانکہ سجدہ سوائے خدا کی کسی کو جائز نہیں ہے، ہر نبی نے یہی فرمایا. لیکن یہاں تو رب العالمین سجدہ کروا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ احترام انسانیت واجب تھا صحیح. کہ نہیں یہ میرا خلیفہ ہے، اس کو میں نے تخلیق کیا ہے، اس کو تم سجدہ کرو. صحیح. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، مصر کے حکمراں بنے، کس طرح بنے وہ ایک لمبی کہانی، وہ چھوڑ دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کروایا رب العالمین نے انہی کے سگے ماں باپ سے اور انہی کے 11 بھائیوں سے. سجدہ کیوں کروایا؟ سجدہ تو رب العالمین کو جائز ہے، لیکن یہاں رب العالمین سجدہ کروا رہا ہے. صحیح. کیونکہ نہیں، یہ میرا، جس کو میں نے بادشاہ بنایا اس کا احترام تم پہ لازم ہے. اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب سچا ہو گیا جو آپ نے بہت پہلے دیکھا کہ چاند سورج اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کریں. یہ واقعہ آپ کو قرآن کریم سے مل جائے گا، قصص الانبیاء میں بھی اور سورہ یوسف میں بھی. صحیح. اچھا، مسجد کچھ اور ہے یا ختم ہو گیا؟ ابھی ہے ہمارے پاس کچھ اور؟ کچھ اور بھی ہے. ہاں چلیں جناب، یہ آخری کا کچھ لمحات ہیں اور اس کے بعد پھر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. جی دیوا صاحبہ. اور پھر سورہ مائدہ پارہ 6 آیت 35 میں اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اے ایمان والو، اب میری راہ میں وسیلے تلاش کرو. صحیح. میری راہ میں وسیلے تلاش کرو، ذریعے تلاش کرو، اچھے لوگوں کی مدد لے کے بھی، اپنی نیکیوں سے بھی، اپنے اخلاق سے بھی، اپنی بغدت سے بھی، اور اچھے لوگوں کی مدد لے کے بھی جن میں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام، خود اللہ کے رسول آ گئے. صحیح. اور یا میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ضرور سنانا چاہوں گی. اور پھر جب حضرت آدم سے خطا سرزد ہوئی اور آپ پشیمان ہوئے تو رب العالمین نے آپ کو کچھ کلمات سکھائے. آپ نے کہا اے میرے رب، آپ کو محمد عربی کا صدقہ، ابھی تو محمد آئی بھی نہیں ہے، محمد عربی کا صدقہ آپ میری خطا معاف فرمائیے. واہ سبحان، کیا بات. حضرت آدم نے فرمایا تمہیں بخش تو دیا، تمہیں یہ معلوم، تمہیں میرے محبوب کے بارے میں کیسے معلوم؟ حضرت آدم نے فرمایا جب آپ نے اپنی روح میرے اندر پھونکی اور میری نظر فراز آسمان پہ گئی تو میں نے دیکھا کہ آسمان پہ آپ کے نام مبارک کے ساتھ ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت ہی اہم شخصیت ہیں جن کا نام مبارک آپ کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں سب سے پہلی توبہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی. اور اگر آپ بے شک آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی تو اس میں بھی بہت کچھ پوائنٹ ہیں جو میں لائی ہوں، لیکن ایک اہم واقعہ، بالکل. دمشق کا حکمران نور الدین زنگی، بہت آگے اب ہم آ گئیں. دمشق کا حکمران نور الدین زنگی، لیکن اس سے پہلے سورہ نساء پارہ 64 میں ایک آیت نازل کی گئی کہ اے بندو، جب تم لوگ گناہ کر بیٹھو تو آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں مجھ سے معافی مانگو، اور اگر میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے تو تم مجھ کو پاؤ گے بہت مہربان. صحیح. یہی دعا ہر کتاب الحج میں ہر مکتبہ فکر کے عالم دین نے شامل کر لی کہ حضور کے روزے پہ جائیں، بعد درود و سلام کے وہ دعا پڑھیں، ان سے اپنی مغفرت کروائیں، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگیں. پھر اب یہاں میں اس کو پٹ اپ کری کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے. نور الدین زنگی جی. دمشق کا حکمران، جی. ایک رات سویا، متقی انسان تھا، بڑا نیک بندہ ہوتا. ایک رات سویا، خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول آئے، اے نور الدین زنگی مجھے ان کے شر سے بچا. ساتھ دو شکلیں بھی دکھائی گئیں. اٹھ کے بیٹھ گیا. 3 بار اس نے، یعنی اٹھا، نماز پڑھی، سو گیا. تو ایک ہی رات میں اس نے 3 بار یہ خواب دیکھا. اپنی سپہ سالار تیمور کو بلوایا. تیمور میں ایسا خواب دیکھ رہا ہوں. تیمور نے کہا جناب والا مدینے کو چلا جائے، وہیں سے معلوم ہوگا کیا معاملہ ہے. نور الدین زنگی نے کہا رکھتے سفر باندھو، 50 تنومند گھوڑے تیار کراؤ.
ہم بنا رکے مدینے روانہ ہوں گے، راستے میں کوئی نہیں رکے گا. صحیح. جس کی جو بھی انسان یہاں آ جاتے وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ پوری ہوگی، گھوڑا نہیں رکے گا. صحیح. 30 دن کی مسافت پہ تھا مدینہ دمشق سے. یہ 16 دن میں والی مدینہ کے پاس جا پہنچا. والی مدینہ حیران، بولا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دعوت کا انتظام کر دیں. مکہ مدینہ گرد و نواح کے سب لوگ. تو جناب پروگرام آپ سن رہے ہیں، اپنا ٹی وی نیوز یارک پر دیکھ رہے ہیں اور سنتے ہیں اپنا ریڈیو نیوز یارک پر. معزز مہمان سیدہ فرحت زیبا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نبی کی شفاعت کے حوالے سے گفتگو ہے. اور آخری جو ہے ہم فیز میں پروگرام کے، اور کچھ باتیں اور ہیں جو کہ آپ کو فرحت زیبا صاحبہ بتائیں گی اور اس کے بعد ہم پروگرام کو کلوزنگ کی طرف لے کے جائیں گے. جی فرحت صاحبہ، کیا آپ کے پاس چیزیں رہ گئی ہیں جو آپ بتانا چاہتی ہیں ہمارے تمام دیکھنے میں والوں؟ یہ نور الدین زنگی کا ہی واقعہ بیان کر رہی تھی. بہرحال دعوتوں کا سلسلہ وہاں چلتا رہا 3 دن تک. چوتھے دن نور الدین زنگی نے پوچھا، سب لوگ آ گئے؟ اس نے کہا نہیں، 2 لوگ باقی ہیں جو مکے میں حاجیوں کو پانی پلا رہے، کہیں باہر سے آئیں. نور الدین زنگی نے کہا ان کو بلوایا جائے. اور جب وہ سامنے آئے تو وہ دونوں وہی لوگ تھے جن کی شکلیں حضور کو مطلب نور الدین زنگی کو اپنے خواب میں نظر آ رہی تھیں. نور الدین زنگی نے سبب پوچھا. انہوں نے کہا آپ کے رسول اللہ کا جسم لینے آئے تھے اور ہمارے یہ ناپاک قضائن تھے. صحیح. نور الدین زنگی نے ان کی گردنیں اسی وقت قلم کر دی. اور جب ان کے گھر کی تلاشی لی گئی تو زمین کے اندر سرنگ جاری تھی جو کہ روضہ رسول تک پہنچ رہی تھی. صحیح. اللہ کے رسول تو وہی ہیں، رب العالمین بھی وہی ہیں. صحیح. تو کیوں اللہ نے اپنے محبوب کی مدد ایک عام دنیا دار انسان سے کروائی؟ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں ایک عام دنیا دار انسان سے اپنے محبوب کی مدد کروا سکتا ہوں اس کے خواب میں آ کے، تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے. یہ تو کسی کے بھی خواب میں آ کے کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں اور تم کو ہدایت دے سکتے. یہ ان کی اہمیت کرنا واضح تھا. صحیح. پھر امی عائشہ کو نہیں معلوم تھا، حضور گزر گئے. صحیح. لوگ آئے بارش کی دعا کروائیے. آپ حضور کے روزے میں گئی، آپ نے بارش کی دعا کروائی. صحیح. اور دیگر ایسے کئی واقعات ہیں. لیکن ایک بہت اہم آیت جی. بے شک قرآن میں آیا، اے محمد ان سے فرمائیے میں آپ کے نفع نقصان کا ذمہ دار نہیں، ان کو بول دیجئے. صحیح. تو کیا حوض کوثر کی ملکیت حضور کے حوالے نہیں کی گئی؟ سورہ کوثر نازل ہوئی. صحیح. ہم نے آپ کو ذریعہ خصیر سورہ کوثر عطا کی. صحیح. ملکیت کی طرف اشارہ ہے. ہوں. ان کو زمین کی کنجیاں نہیں دی گئیں، صحیح. تمام خزانوں کی. تو صحیح. یہ ان کی امت کے لیے نفع نہیں. صحیح. ان کو جنت کی کنجیاں نہیں دی گئی. ابھی تو وہ خود عالم برزخ کے انتہائی اہم مقام پہ ہے. صحیح. جنت کا دروازہ کنجیاں وہ روز محشر کھولیں گے. صحیح. کیا یہ ان کی امت کے لیے نفع نہیں؟ اور جب کوئی مر کے اس جہاں سے اس جہاں میں جاتا ہے تو اس کو حضور کا دیدار کروایا جانتا ہے. صحیح. جس نے پہچان لیا کام بن گیا، جس نے نہیں پہچانا گیا کام سے. تو پھر میں یہ کہوں گی اگر یہ سب نفع نہیں تو معاذ اللہ یا تو قرآن کی سورت سے انکار کر دیجئے یا آپ اس بات سے انکار کر دیجئے کہ حضور کو یہ تمام خزانے عطا نہیں کی گئیں. روز محشر آپ کی شفاعت سے 7 لاکھ افراد بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. پھر حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. وہ انبیاء کرام بھی ہو سکتے ہیں، وہ اولیاء کرام بھی ہو سکتے ہیں، وہ صدیقین شہداء بھی ہو سکتے، جو کہ بخاری شریف میں طبرانی شریف کے اندر باب شفاعت کا ایک پورا مضمون ہے. اس کا آپ مطالعہ کیجیے گا، آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا کہ حضور کی شفاعتی ہمارے لیے وسیلہ نجات ہے. بہت شکریہ. بالکل جناب، آج کا یہ پوڈ کاسٹ جو کہ بڑے اہم موضوع پر تھی، فرحت زیبا صاحبہ نے بڑی کم وقت میں بہت کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، اور یہ بات واقعی ضروری ہے، ہمیں سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد ہم اس پر کلام کریں. یہ شاعرہ ہیں، اور اگر میں لفظوں میں کہیں غلط ہو رہا ہوں تو یقیناً مجھے تصحیح کیجیے گا کہ کلام تبھی کریں جب آپ کو اس کا علم ہو، اور اگر بغیر اس کے علم کے کلام کرنا بھی صحیح نہیں. بالکل نہیں. ریسرچ کریں پھر بات کریں. بالکل جناب، انشاءاللہ اگلی کوئی نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ فرحت زیبا صاحبہ یا کوئی اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ ہوں گے. مجھے اور آج ہماری مہمان معزز سیدہ فرحت زیبا صاحبہ کو
اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے, خاص طور پر سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ. جی ایک اہم بات, اکابرین اسلام کی شان میں گستاخی نہ کیجیے گا, یہ میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے. سوچ سمجھ کے بولیے گا ان کے بارے میں. بہت شکریہ. بالکل, علم ہو اس پہ بات کرے, بات کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں. بحث برائے بحث اصلاح نہیں ہے. یہی مقصود ہے. اصلاح آپ کو اپنی یا سامنے والے کی کرنی ہے تو اس سے گفتگو کرنی پڑے گی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.